گھریلو جھگڑوں سے متعلق چند ایک وظائف آپ کی خدمت میں پیش کرنے تھے، لیکن اس سے پہلے گھریلو جھگڑوں کے جو اسباب ہیں آپ کی خدمت میں وہ عرض کر دیتا ہوں، کیونکہ جب تک اسباب کا سد باب نہ ہو اس وقت تک ان جھگڑوں سے بچنا مشکل ہے۔ تو ان کے اسباب کیا ہیں؟ گھریلو جھگڑوں کا سب سے بنیادی اور پہلا سبب جو ہے وہ عدم برداشت ہے، برداشت نہ کرنا۔ اور اس میں ایک چیز جو کار فرما ہے وہ عجب و خود پسندی ہے۔ چھوٹی سی بات پر چیخنا چلانا، اپنے آپ کو کچھ سمجھ لینا، یہ چیزیں بھی انسان کے لیے نقصان دہ ثابت ہوتی ہیں۔ بعض عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنی تعریف کو پسند کرتی رہتی ہیں، اگر ان کے خلاف کوئی بات آ جائے تو اتنی چیختی ہیں، چلاتی ہیں کہ گھر کا سارا سکون برباد کر دیتی ہیں۔ اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں، خدا پنج انگشت یکساں نہ کرد، نہ ہر زن زن است و نہ ہر مرد مرد۔ اللہ نے پانچوں انگلیاں برابر نہیں کی، ہر مرد مرد بھی نہیں ہوتا اور ہر عورت عورت بھی نہیں ہوتی۔ ہر عورت، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں جو مردوں سے کئی گنا بڑھ کر حوصلہ رکھتی ہیں، اور بعض مرد ایسے ہوتے ہیں کہ وہ عورتوں سے گئے گزرے ہوتے ہیں، نہ راز رکھ سکتے ہیں، نہ ان میں ہمت و حوصلہ ہوتا ہے، نہ ان میں برداشت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ عدم برداشت ہے۔ اور دوسری چیز چھوٹے چھوٹے معاملات میں الجھنا ہے۔ اس معاملے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی تعلیمات ایسی ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ گھریلو معاملات میں جہاں رہنا ہے، بسنا ہے، نبھانا ہے، وہاں بہت سے معاملات کو اگنور کرنا پڑتا ہے، درگزر سے کام لینا پڑتا ہے۔ اگر ہر معاملے پر پکڑ کی جائے، ہر معاملے پر آدمی متشدد ہو جائے، سخت ہو جائے، تو اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ گھریلو زندگی کا جو سکون ہے، اطمینان ہے، وہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس سے بھی بچنا چاہیے۔ تو ایک اور چیز خصوصاً ازدواجی تعلقات میں، میاں بیوی کی گھریلو زندگی میں، ان کے تعلقات میں جو الجھن پیدا ہوتی ہے، اس کی بنیادی وجہ راز نہ رکھنا ہے۔ میاں اپنی بیوی کا راز نہیں رکھ سکتا اور بیوی اپنے میاں کا راز نہیں رکھ سکتی۔ گھریلو معاملات ہیں، تھوڑے سے خراب ہونے تھے، بس اسی وقت اٹھی عورت، جا کے اپنے میکے میں اپنے شوہر کے گلے شکوے شروع کر دیے۔ تھوڑا سا معاملہ الجھنا تھا، ادھر سے مرد آپے سے باہر ہے۔ یہ جو راز نہ رکھنا ہے، یہ بنیاد ہے نقصان کی، اور ازدواجی تعلقات میں ایک زہر پیدا کر دیتا ہے۔ یہ گھر نہیں بن سکتا آپ کا۔ راز رکھنے انتہائی ضروری ہے۔ ایسی عورت جو یہاں راز نہیں رکھ سکتی، وہ کسی گھر میں اپنا اعتماد نہیں بنا سکتی، نہ ماں باپ کے گھر میں اپنا اعتماد قائم کر سکتی ہے، نہ اپنے شوہر کے گھر میں، اپنے سسرالیوں میں اپنا اعتماد قائم کر سکتی ہیں۔ تو راز انتہائی ضروری ہے۔ جو راز نہیں رکھتی، آپ دیکھیے چاہے جتنی بھی قرب کیوں نہ تھا، نوح علیہ السلام کی بیوی شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اس کے باوجود ایمان سے محروم ہے۔ علماء نے لکھا ہے وہ راز نہیں رکھ سکی تھی گھر کے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عظمت اس کے دل میں نہیں تھی۔ اسی طرح کا یہ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان سے محروم رہ گئی ہیں۔ ان کے ایمان سے محروم رہنے کا جو سبب علماء نے لکھا ہے وہ یہی ہے کہ وہ قوم کے سامنے جا کے راز فاش کرتی تھی۔ ان رازوں کے نہ رکھنے کی وجہ سے وہ ایمان سے محروم ہو گئی ہیں۔ یہ اتنی بڑا نقصان ہے، اتنی بڑا نقصان۔ اما آسیہ نے دامن تھاما حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، فرعون کی بیوی بھی کیوں نہ تھی، اللہ نے کیا مقام مرحمت فرمایا۔ اور انبیاء کی بیویاں ہیں لیکن ایمان سے محروم ہیں۔ تو یہ راز رکھنا۔ اس کے بعد آپ وظائف کا اہتمام کریں، اپنی گھریلو باہمی محبت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ آپس میں تعلق اچھا رکھیں اور ایک دوسرے کو اعمال ہدیہ کریں۔ جھگڑوں سے بچنے کے لیے ایک مجرب عمل ہے کہ سورۃ الروم کو لکھ کر
آپ اس کو کسی شیشی میں بند کر کے رکھ دیں اپنے گھر میں، تو انشاءاللہ العزیز آپ کے پورے گھر میں اختلافات و انتشار ختم ہو جائیں گے، باہمی محبتیں پیدا ہو جائیں گی۔ یہ عمل کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔